ہماری زندگیوں میں بہت کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں جو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتے، وہ الہی تقدیر کا حصہ ہوتے ہیں۔ جیسے حالیہ دور میں کئی بارشیں ہوئیں جس کے نتیجے میں کئی لوگ بے گھر ہو گئے، جس کے نتیجے میں کئی لوگوں کا نقصان ہوا۔ تو جن کے گھر گرے ان کے لیے بھی آزمائش ہے، اور جن کے گھر سالم ہیں ان کے لیے بھی آزمائش ہے۔ جو بندہ بھوکا ہے اس کے لیے آزمائش ہے صبر کی، لیکن جس کے گھر میں کھانا ہے اس کے لیے آزمائش ہے عطا کی، کہ وہ صرف خود کھاتا ہے یا اپنی کھانے کو غریبوں کے ساتھ تقسیم کرتا ہے۔ کئی لوگوں کے ذہنوں میں ایک سوال اٹھا کہ بارش تو اللہ کی رحمت ہے، پھر اس رحمت نے زحمت کو کیوں کھڑا کیا؟ مثلا ہمارا عقیدہ ہے کہ مجلس امام حسین رحمت ہے، خدا نہ خواستہ کوئی یہ بولے کہ مثلا یہ زحمت میں کیسے کھڑی ہو جائے۔ اذان رحمت ہے، ذکر خدا رحمت ہے، بارش بھی اللہ کی رحمت ہے، پھر یہ کیسی رحمت جس میں اتنی زحمت کہ ہزاروں لوگ بے گھر ہو گئے، لوگوں کا مال مویشی تباہ ہو گیا، ان کی ملکیتیں تباہ و برباد ہو گئیں۔ تو اللہ جب رحمت بھیجتا ہے اس میں چند پہلو ہوتے ہیں۔ ایک کبھی کبھی چھوٹا نقصان، وقتی نقصان ہمیں نظر آتا ہے، لیکن اس کے پس پردہ بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ مثلا آپ دل کے مریض ہیں، ڈاکٹر نے کہا آپ کا بائی پاس کرنا ہے، تو اس بائی پاس میں تکلیف تو ہے، لیکن اس تکلیف کے بعد ایک لمبی شفا ہے۔ بارش جب برستی ہے شاید آئے تو تکلیف ہو، لیکن اس کے بعد کیا ہے، لوگوں کے لیے کئی سالوں تک ان کی زمینوں کو فائدہ ہے۔ کربلا کو اگر وقت کے پیراہے میں دیکھو گے تو عاشورہ کا دن بڑی تکلیف کا دن تھا، لیکن کربلا کو ایک وقت کی بلندی میں دیکھو گے تو اگر کربلا نہ ہوتی آج یہ مجلس حسین نہ ہوتی، اگر کربلا نہ ہوتی آج مومن کے لیے کربلا جنت نہ ہوتی۔ کہ اسی کربلا کی ایک قربانی جو امام حسین نے دی، کتنے لوگ کربلا کے صدقے میں حور بنے، کتنے لوگ کربلا کی وجہ سے جنتی بنے۔ یعنی اگر شیعت سے مجلس کو نکال دیا جائے، 5 منٹ کے لیے سوچیں، یہ مجالس اعزا جو محرم اور سفر کی ہیں آپ شیعت سے نکال دیں تو بقول امام خمینی کے پھر نہ اسلام بچتا ہے نہ شیعہ بچتا ہے۔ کہ اگر اسلام زندہ ہے تو محرم اور سفر کی وجہ سے زندہ ہے، اگر دین زندہ ہے تو کربلا کی وجہ سے زندہ ہے۔ تو وقتی طور پر شاید کوئی مصیبت لگتی ہے، لیکن ان دا لانگ ٹرم جب آپ دیکھیں گے اس کا بڑا فائدہ ہے۔ دوسری چیز، جب آپ نماز آیات کا نام سنتے ہو کہ بندہ رات کو سو رہا ہے، اچانک آسمان میں ایسی گرج و چمک ہوئی کہ آپ ڈر کے نیند سے اٹھ گئے اور آپ کے دل میں خوف پیدا ہوا، تو ایسے بندے پہ نماز آیات واجب ہو جاتی ہے۔ کیا مطلب؟ یہ ہر آیات کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ یہ ساری چیزیں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ کبھی کبھی بندہ غافل ہو جاتا ہے اللہ کی قدرت سے، اس کے پاس تھوڑا مال تھوڑی دولت آتی ہے، یہ تکبر میں چلا جاتا ہے کہ اب مجھے کون نقصان پہنچا سکتا ہے، میں سب کچھ ہوں، میں نے اتنا بڑا گھر بنایا، میں نے اتنی بلڈنگز بنائیں۔ تو اللہ بارش کے قطرات کو نازل کر کے ایک سبق دینا چاہتا ہے کہ اے میرے بندے، جب تو میرے بارش کے قطروں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو تو خدا کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ پانی ہے اس سے زیادہ نہیں، لیکن اگر تو تھوڑے سے پانی کا مقابلہ نہ کر سکے تو پروردگار عالم کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ اور دنیا یہ سوچے جب خدا کے بارش کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو ولی خدا کا مقابلہ کیسے کرے گی؟ وہ بھی آیت ہے، یہ بھی آیت ہے۔ بارش اللہ کی چھوٹی آیت ہے، اہل بیت آیت الکبریٰ ہیں، آیت العظمیٰ ہیں، اللہ کی سب سے بڑی آیتیں ہیں۔ تو بندہ اس سے سبق بھی سیکھے کہ ایک پانی ہے لیکن تمہاری بلڈنگوں کو بہا کے لے جاتا ہے، پانی ہے تمہارے چند مرلہ ہوٹلوں کو بہا کے لے جاتا ہے۔ تو جب خدا کی بارش کا مقابلہ نہیں ہے تو اپنے ضعیف ہونے کے محسوس کرو، اپنی کمزوری کا احساس کرو، اور کبھی رب کے سامنے تکبر نہ کیا کرو۔ تاریخ بتاتی ہے جنہوں نے تکبر کیا خدا نے انہوں نے نیست و نابود کیا، لیکن جس حسین نے صبر کیا خدا نے اسے اعلیٰ مقام عطا کیا۔